بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ درود پڑھنے والے شخص پر درود پڑھنے کے دوران اگر رکعت طاری ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ جواب آ گیا ہے۔ غم میں اللہ کی یاد آئے اور درود شریف ہو تو سمجھ جائیں کہ غم سرفراز کر گیا۔ اللہ سے اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ نہ مانگیں، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگیں، پھر سکون ہی سکون ہے۔ آپ درود شریف سے پانی دم کر کے اپنے گھر کے چاروں کونوں میں پھینک دیا کریں، اس طرح گھر میں راحت اور آسانی پیدا ہو جائے گی۔ جس کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ نہ ہو وہ روح تکلیف میں ہوتی ہے، چاہے جسم کتنی ہی راحت میں ہو۔ جس کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہو جائے وہ روح راحت میں ہے، جسم راحت میں ہو یا نہ ہو۔ جس شخص نے کائنات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر دیکھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا، وہ اس کائنات کے راز کو پا گیا۔ اللہ کا حکم ہے کہ جس نے درود پڑھا، جس دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آئی، اس دل کے اندر آگ کا کوئی سوال نہیں ہے۔ یہ پکی خبر ہے۔ آپ لوگ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی دنیا پیدا فرمائی ہے اور صرف ایک ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جا رہا ہے۔ رحمت قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اس کے قرب سے محروم انسان کو اس کے اعمال کی عبرت کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں رہنا درود ہے۔ آپ وہ کام کرتے رہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ درود شریف پڑھتے رہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے رہیں۔ اس سے اللہ کی رحمت کو ویسے ہی جوش آ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ڈر اس کو ہوتا ہے جو اپنے لیے جیتا ہے۔ جو کسی مقصد کے لیے زندہ ہو اسے کوئی ڈر نہیں۔ جس نے یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف نہ کی وہ نہیں بخشا جائے گا، قیامت تک نہیں بخشا جائے گا۔ یہ ہمارا واضح فتویٰ ہے۔